سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی میں ایران سے زیادہ سنجیدہ ہیں، یقینی بنائیں گے آئندہ ایرانی قیادت دھمکی نہ دے سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی سفارتکاروں سے پناہ لینے کی اپیل۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب میں کہا ایرانی بحریہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے پاس ایران پر حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایران نے ڈیل کے لیے کال کی، ہم نے کہا بہت دیر ہو گئی۔ ایران کے بعد اگلا ہدف کیوبا ہوگا۔ امریکہ جلد ایسے اقدامات کرے گا جس سے تیل کی قیمتوں کا دباؤ کم ہو۔ اس سے پہلے امریکی صدر کا کہنا تھا ایران کا اگلا رہنما امریکہ طے کرے گا۔ وینزویلا کی طرح ایران میں بھی نئے رہنما کے انتخاب کے لیے کردار ادا کریں گے۔ خامنائی کا بیٹا مجتبی خامنائی ناقابل قبول ہے۔ ایران کے میزائل حملوں میں 90% اور ڈرون حملوں میں 83% کمی آئی۔ اگلے مرحلے میں ایران کے میزائل پیداوار کی صلاحیت مکمل ختم کر دیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایڈمرل بریڈ کوپر کی بریفنگ۔ کہا تہران میں B-2 بمبار طیاروں نے بمباری کی، 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم برسائے گئے۔ 72 گھنٹوں میں تہران میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اب تک 30 سے زائد بحری جہازوں کو ڈبو چکے ہیں۔ امریکی قیادت کی توقعات کے مطابق ایران میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ امریکہ نے بھی ایران میں جنگ شروع کی ہے۔ امریکہ جنگ میں پھنس چکا ہے، یہ ایران کی خواہش ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں اگر ایران سمجھتا ہے کہ امریکہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا تو غلطی پر ہے، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھرا پڑا ہے۔ ایران میں آپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایران جنگ کی ٹائم لائن ہم خود طے کرتے ہیں، جنگ 4 ہفتے بھی ہو سکتی ہے، 8 ہفتے یا زیادہ بھی۔ ایران میں امریکی مشن اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ کا ایران میں اہداف سے متعلق واضح بیان دینے سے گریز۔ ایران امریکہ کے زمینی حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار، جوہری مذاکرات کا امکان مسترد۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ہم جنگ بندی کا مطالبہ نہیں، زمینی کارروائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ایران پر زمینی کارروائی ہوئی تو یہ امریکی فوج کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ اب نئے ہرمز بند نہیں کی، بحری جہاز خود گزرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ جنگ جاری رہی تو ہر آپشن پر غور کریں گے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ کوئی رابطہ رکھا نہ مذاکراتی چینلز کھولے۔ گزشتہ ہفتے سے اسٹیو وٹکوف یا جیریڈ کشنر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ پاکستان بھارت کی آبی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ بھارت نے سینتاس معاہدہ یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے عمل کو مسترد کرتا ہے۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری سینتاس معاہدے کی پاسداری یقینی بنائے۔ ایران میں 13 طبی مراکز کو امریکہ اسرائیل جنگ میں نشانہ بنایا گیا۔ ہلال احمر کی 7 عمارتیں، مزید 2 سکولز اور فٹ بال اسٹیڈیم بھی تباہ۔ ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ خطے میں اشیاء خور و نوش پر توجہ کی ضرورت ہے۔ فریقین کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنے پر زور دیتے ہیں۔ متاثرہ ممالک میں اقوام متحدہ کام کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں اس وقت جنگ کی صورتحال خطرناک ہے۔ دنیا میں عالمی توانائی کا بحران پریشان کن ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کا ایران جنگ کے اگلے مرحلے کے آغاز کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف کہتے ہیں سرپرائز دیں گے۔ سرپرائز کیا ہے یہ ابھی نہیں بتا سکتا۔ اگلے مرحلے میں بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے اصفہان میں فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا۔ قم میں بیلسٹک میزائل لانچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
عراق کے شہر بصرہ میں امریکی طیارہ گرنے کی اطلاعات۔ ترک میڈیا کے مطابق عراقی پولیس نے امریکی پائلٹ کی تلاش کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی۔ طیارے کو حادثہ پیش آیا یا مار گرایا گیا، وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے واقعے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ آذربائیجان میں ڈرون سے حملہ، ایئرپورٹ کا ٹرمینل متاثر۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ کا اظہار مذمت، ایران نے حملے میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کر دیا۔ عراقی کردستان میں امریکی کمپنی کی آئل فیلڈ پر ڈرون حملہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ڈرون حملے کے بعد آئل فیلڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف داغے گئے 3 بیلسٹک میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ قطری حکام کے مطابق ایران کے 14 میزائل تباہ، 4 ڈرون حملے بھی ناکام بنا دیے۔ ابوظہبی میں ڈرون حملہ، ملبہ گرنے سے پاکستانیوں سمیت 7 افراد معمولی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی اور امریکی فوج کی ایران میں 174 شہروں پر بمباری، 636 مقامات کو نشانہ بنا کر 5000 ٹن بارود برسایا جا چکا۔ تہران، قم، ہمدان، اصفہان، شیراز اور کرمان سمیت درجنوں شہروں میں رہائشی آبادیوں پر بمباری، شہداء کی تعداد 1230 ہو گئی، 175 طالبات بھی شامل۔ ہلال احمر کے مطابق 3643 شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 3090 مکانات اور 528 تجارتی مراکز بھی شامل۔ تہران میں انٹیلیجنس عمارت تباہ، اصفہان میں دفاعی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر ہر 4 منٹ بعد ڈرون سے حملہ، بحری جہاز پر حملے میں شہید اہلکاروں کا بدلہ لینے کے لیے میزائل اور ڈرونز برسا دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک 2000 ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایران کا 1 ٹن وزنی وار ہیڈ لے جانے والے میزائل کا بھی استعمال۔ عرب میڈیا کے مطابق حملوں میں 11 اسرائیلی ہلاک ہو چکے، جنگ میں مارے گئے امریکی فوجیوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ کویت میں 2 فوجیوں سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ ایران کا بحر ہند میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن ایک ڈسٹرائر کو ہدف بنانے اور 7 جدید ریڈار سسٹمز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت اور بن گوریان ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے باوجود ایرانی حکومت مضبوط ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی اور اسرائیلی کارروائیاں ایرانی حکومت کو کمزور نہ کر سکیں۔ ایران نے حکومت کے خلاف بغاوت کے آثار نہیں ہے۔ ایرانی حکومتی عہدیداروں میں انحراف کی اطلاعات بھی نہیں ہیں۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے دبئی کے ولی عہد کا رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور برادر اسلامی ممالک پر ہونے والے حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی حملوں کی شدید مذمت، حملوں کو بین الاقوامی معاہدوں، ریاستوں کی خود مختاری اور عوام کے امن و سلامتی کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ دونوں ممالک نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے ممالک کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سری لنکا کے قریب دوسرا ایرانی جہاز بچا لیا گیا۔ ایران کے ایک بحری جہاز کو حفاظتی تحویل میں ٹرنکومالے بندرگاہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ سری لنکن صدر کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر 208 افراد سوار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی پر حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایکس پر پیغام میں کہا، مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کی جانب سے اپنے بہادر ترک بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ ایسے قابل مذمت اقدامات مزید کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں، خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تحمل کی اپیل کرتے ہیں اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خود مختاری کے احترام کو برقرار رکھنے اور خطے میں امن و استحکام کو قیام کے لیے یقینی بنانے، مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ وزیر اعظم کا آذربائیجان پر حالیہ حملوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار، کہا پاکستان آذربائیجان کی قیادت اور عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ پاکستان ایسے اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے جو مزید کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں اور خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔